السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ افادات اکابر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصائح میں سے چند نصیحتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات روزے کے افطار کرنے کے سلسلے میں یہ لکھی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ گناہ روزے کے ساتھ خاص ہے کہ حرام مال سے روزہ افطار کیا جاوے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، خیال تو کیجئے کہ اس مہینے میں حلال کھانا بھی ایک وقت میں حرام ہو گیا۔ پھر یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ دن بھر تو اسے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کو حرام سے افطار کریں۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دن بھر آدمی جو چیزیں حلال تھیں اسے بھی چھوڑے رکھا ہے۔ دن بھر کھانا حلال تھا، چھوڑے رکھا۔ پانی، دودھ، شربت پینا حلال تھا، چھوڑے رکھا۔ پھر جب افطار کرنے کا موقع آ رہا ہے تو کون سی عقل کی بات ہے کہ انسان حرام مال سے افطار کرے۔ آگے حضرت نے لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں حضرت کی اپنی تحریر کے مطابق کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حلال اس وقت کہاں موجود ہے، تو جو کچھ مل رہا ہے ہمیں وہ سب کا سب حرام ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے خبط میں ڈال دیا ہے، یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایا نہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں سے مچھلی شکار کر کے کھائی جاوے یا سبزی کھا کر یا گھاس چر کر پیٹ بھر لیا جاوے۔ اور اس کے بارے میں کچھ قصے مشہور کیے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ آج لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو کچھ ہمیں مارکیٹ میں مل رہا ہے، چاہے تجارت کی لائن سے ہو، کچھ بھی ہو، چاہے ہم جو بھی جس طریقے سے بھی کمائیں، وہ سب کا سب حرام ہے، حرام ہے۔ لوگ یوں سمجھ رکھے ہیں۔ اب اسی سمجھ میں، اسی اپنی غلط فہمی میں لوگ حرام مال کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کہ جب ہر طریقے سے ہم کو حرام مل رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اسے بھی لو، وہ بھی حرام ہے، اسے بھی کھاؤ۔ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان ایک قصہ مشہور ہے۔ وہ قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی اس بارے میں یہ قصہ ہے کہ لوگ جو یوں سمجھتے ہیں کہ حرام ہی حرام چل رہا ہے، حلال بالکل نہیں ہے، چاہے جتنا بھی احتیاط کرو وہ حرام ہی ملے گا۔ یہ قصہ بزرگ کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا بیل لڑتے لڑتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت نے لکھا ہے، نہ معلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جو میرے بیل کے کھر میں لگ کر بلا اجازت چلی آئی کون سے دانے میں شامل ہو گئی۔ اب دیکھیے اس قصے میں لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے کہ ان بزرگ نے اتنا احتیاط کیا کہ ان کا جو بیل تھا وہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، اور وہاں جا کر وہاں سے جب واپس دوبارہ ان کے کھیت میں آیا تو بیل کے کھر میں جو دوسرے کے کھیت کی مٹی لگی ہوئی تھی وہ یہاں کس دانے میں لگی ہے معلوم نہیں، میرے کھیت میں، اب وہ دانہ بھی حرام۔ تو اب یہ قصہ کہہ کر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اتنا احتیاط کون کرے گا؟ اتنی معمولی سی معمولی چیز میں جب حرام آ ہی جاتا ہے تو احتیاط کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے اتنی مشکلات نہیں رکھی ہیں۔ دوسرے کے کھیت میں کھیت کی مٹی بیل کے کھروں کو لگے اور ادھر آ جائے اور ادھر دانوں کو لگ جائے تو پھر یہ بھی حرام ہو جائے، اتنی مشکل شریعت نہیں ہے۔ اب لوگ ایسے قصے بیان کر کے من گھڑت باتیں اس طرح کے ذکر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب حرام ہی حرام دستیاب ہے اور ان بزرگ کی طرح تو ہم احتیاط نہیں کر سکتے تو چلو حرام کھانا ہی ہے، تو جو جیسا چاہے حرام ہو، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے۔
تو حضرت کا اپنا کہنا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کی جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی غرض یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھنا چھوڑ دیے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر مسئلے پوچھتے رہیں تو سب معلوم ہو جائیں، مگر لوگ پوچھتے ہی نہیں، اور اسی کا سارا فساد بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، جو جی میں آیا کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی عادت ہو گئی۔ اب جو کسی نے حرام چیز سے منع کیا تو اس کا چھوڑنا نہایت دشوار معلوم ہوا، بس کہہ دیا کہ میاں یہ لوگ تو خامخواہ بھی حلال کو حرام ہی کہا کرتے ہیں، ان کی تو غرض یہی ہے کہ مال نہ بڑھے اور مسلمان مالدار نہ ہو۔ بس ہوتے ہوتے ذہن میں جم گیا کہ ان کے یہاں تو سب چیز حرام ہی ہے، حلال کوئی چیز بھی نہیں، اور اس سے حلال چیزوں کو بھی حرام ہی سمجھنے لگے، اور خوف سے مولویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ دیکھنا چاہیے ہمارے کس معاملے کو حرام بتا دے، اور یہ خیال کر لیا کہ اگر معاملے کو حلال بھی بتا دے تو وہ ہماری ہی خاطر کہہ دیں گے، اور ہوگا تو وہ حرام ہی، کیونکہ حلال کا تو پتہ نہیں۔ سو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جس کو مولوی حلال بتا دیں وہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، اور جس کو حرام بتا دیں وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ لوگوں کی عمومی غلط فہمی ہے کہ پوچھنا ہی اس ڈر سے چھوڑ دیے کہ جو بھی جا کر پوچھتے ہو تو فوراً مولوی صاحب یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حرام کے بارے میں جا کر پوچھو گے تو مولوی صاحب حرام ہی تو کہیں گے، حلال کیسے کہہ دیں گے؟ جب 10 چیزوں کے بارے میں جا کے پوچھا وہ 10 بھی حرام تھی تو مولوی صاحب نے 10 مرتبہ بھی یوں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس سے غلط فہمی دل میں بٹھا لیے کہ جو بھی ان سے پوچھتے ہو حرام ہی کہتے ہیں، اس واسطے ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مولوی یا علماء حرام کہتے ہیں وہ دراصل اپنے گھر کی بات نہیں کہتے، وہ شریعت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز حلال ہے۔ تو یہ شبہات ہیں خامخواہ کے، انسان کو ہمت کرنا چاہیے، ہمت کر کے علماء سے پوچھنا چاہیے، اور یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ اگر علماء فلاں چیز کو حرام کہہ رہے ہیں تو وہ شریعت ہی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں تو مجھے رک جانا چاہیے، اور اگر کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں تو وہ شریعت ہی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں تو مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان علماء کی باتوں کو ماننے سے ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، مال کی فراوانی نہیں ہوگی، فلاں چیز حرام اسے چھوڑ دیا، فلاں چیز حرام اسے چھوڑ دیا، چھوڑتے چھوڑتے انسان بالکل تنگ دست ہو جائے گا، اس کے پاس رزق میں برکت ہی نہیں رہے گی۔ تو حضرت نے اس خیال کے سلسلے میں لکھا ہے کہ برکت کے کیا معنی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ برکت ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے کہ بازار سے تو لائے 1 من اور گھر میں آ کر اترے تو 2 من۔ تو حضرت نے لکھا ہے برکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان 1 کلو کوئی چیز خرید کے لایا اور گھر میں آ کر تولتا ہے تو وہ 2 کلو بن گئی ہے، 100 روپے کما کے لایا، 500 روپے کما کے لایا، گھر میں آ کر دیکھتا ہے تو 200 یا 1000 روپے ہو چکے ہیں۔ یہ برکت کا معنی نہیں ہے۔ پھر برکت کا معنی کیا ہے؟ حضرت نے برکت کا معنی سمجھانے کے لیے ایک صاحب کا قصہ سنایا ہے، لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ سخی شخص نے مجھ سے بیان کیا، خود صاحب واقعہ خود حضرت نے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد بنواتے تھے اور ایک تھیلی میں روپیہ رکھتے تھے، اور کام انہوں نے شروع کرا دیا تھا۔ جب ضرورت ہوتی اسی تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر نکالتے، یہاں تک کہ سب کام بن گیا، یعنی مسجد بن گئی۔ حساب جو لگایا تو جتنا روپیہ تھا اس سے کم نہیں ہوا۔ تو حضرت نے برکت کا معنی سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ان صاحب نے مسجد بنوانے کے لیے جتنے پیسوں سے کام شروع کیا تھا تھیلی میں بغیر دیکھے اللہ کے نام پر ہاتھ ڈالتے اور نکالتے، مسجد کے لیے خرچ کرتے، پورے اخراجات ہو گئے، سب چیزیں بن کر تیار ہو گئی، مسجد تیار ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ تھیلی میں جب الٹ کر دیکھتے ہیں تو جو پیسے شروع میں انہوں نے رکھے تھے کام شروع کرتے وقت، بالکل اتنی ہی رقم کام کے ختم ہونے کے بعد بھی، مسجد کے بنوانے کے بعد بھی باقی ہے۔ تو یہ برکت کے معنی ہے۔
تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہ جتنا آپ نے مال لگا کر کام شروع کیا تھا وہ باقی رہے، کام بھی ہو جائے، اس طرح کی برکت تو بہت کم ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت، زیادہ تو برکت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جو کچھ تمہاری آمدنی ہے وہ سب تمہارے خرچ میں آئے، بیکار خرچ نہ ہو، نہ بیماری میں خرچ ہو، نہ فضول خرچیوں میں، نہ فضول مقدموں میں، نہ بیکار تکلف کی چیزوں میں خراب ہو۔ جو کچھ بھی تمہاری آمدنی ہو تمہاری ہی ذات پر خرچ ہو۔ ایسی تھوڑی آمدنی اس زیادہ آمدنی سے اچھی ہے کہ تمہارے اوپر خرچ نہ ہو۔ تو برکت کا بڑا اچھا مفہوم حضرت نے یہاں سمجھایا ہے کہ جتنے پیسے ہمارے پاس ہیں وہ سب ہمارے اوپر خرچ ہوں اور جائز طریقے سے خرچ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مقدمے میں پھنس گئے، اب جتنا آ رہا ہے سب اسی پہ لٹا رہے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جتنا آ رہا ہے سب اسپتال کی نظر ہو رہا ہے، اور بیکار تکلفات کی چیزیں ہیں جن سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خامخواہ کے ڈیکوریشن، شادی بیاہ میں بیجا تکلفات، ان سب چیزوں میں اگر وہ رقم خرچ ہو رہی ہے تو سمجھو کہ مال میں برکت نہیں ہے۔ اگر آدمی کے اپنی ذات پر خرچ ہو رہی، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، پہنا رہا ہے، گھر بار پر خرچ کر رہا ہے، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں برکت میں ہیں، اور تھوڑے سے مال میں سب کام اس کے ہو رہے ہیں، تو یہ برکت ہے۔ برکت وہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ رقم آ جائے اور جمع ہو جائے اور ادھر ادھر خرچ ہوتی رہے، جاتی رہے، وہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا یہ معنی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے دن روزہ رہے اور اخیر میں روزہ افطار کرتے وقت حلال مال سے روزہ رکھے، حرام مال کا استعمال نہ کرے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس سلسلے میں علماء سے پوچھ کر دریافت کرے، علماء سے پوچھنے سے نہ گھبرائے۔ تیسری بات، برکت کیا چیز ہے وہ حضرت نے سمجھا دیا کہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے سے مال سے تمہارے سارے کام ہو جائیں، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔